وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. بعد از حمد و صلاۃ، نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل حضور صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، مہمان گرامی قدر صوفی محمد اقبال صاحب صاحب کے خلیفہ اول، دیگر معزز سامعین اور ہمارے سینئر پیر بھائی جناب محمد اعظم صاحب، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، میں جب حاضر ہوا تو نعیم سورہ فتح کی آخری آیت کی تلاوت کر رہا تھا. میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ جب تلاوت ہو رہی ہو تو پھر نہیں کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا، آپ اللہ کے کلام کی طرف توجہ کیا کریں. اس کو حفظ ادب کہتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول جو ہے کہ علم نمک کے برابر اور ادب آٹے کے برابر، پھر انسان کو منزل ملتی ہے. اور اگر ادب میں کمی آ جائے نا تو پھر کئی مفسرین نے 7 لاکھ سال کی عبادت ابلیس کی لکھی ہے. 7 لاکھ سال کی. تو ادب جو ہے پھر وہ جس منزل پہ پہنچاتا ہے وہ علم نہیں پہنچاتا. لیکن وہ آیت کا اختتام بڑا کمال کا ہے. یہ ابتدا میں تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ آیت بڑی لمبی ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور اس رسول کے جو ساتھی ہیں، اس پیغمبر کے ماننے والے جو ہیں، ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ اللہ کے منکروں کے ساتھ بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. میں صاحبزادہ حسیب صاحب سے آج مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہاں یہ سننے کو ملے گی اور مجھے گفتگو اس پہ کرنی پڑے گی. ہم اس شدت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ کسی کو تلوار سے مار دینا، سوٹا پکڑ کے قتل، اس کو تشدد کرنا، کہ کافروں کو جو مار دیتا ہے کیا بات ہے، وہ ہے حضور کا ساتھی. لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ اشداء علی الکفار، اللہ کے منکروں کو اگر آپ شدت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی شدت ان کے لیے کوئی نہیں ہوتی کہ آپ اپنے نبی کے مشن سے مخلص ہو جائیں. جو اپنے نبی کے مشن کے ساتھ مخلص ہوتا ہے نا، جتنی تکلیف منکروں کو اس پہ ہوتی ہے اتنی تلوار سے نہیں آتی. اچھا، آگے ان کے
چہروں پر سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے آثار۔ آیت لمبی ہے، اگلا جو جملہ ہے، ابھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں آئے، امت ابھی نہیں آئی، اور اللہ فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، یہ نبی کے غلاموں کا ذکر تو ہم نے تورات اور انجیل میں بھی کیا، ان کی مثالیں تو ہم نے پہلی کتابوں میں بھی دی۔ ہمیں کیا معلوم نسبت پیغمبر کیا ہے؟ اور بھائی وہ لوگ جو ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ یہ میں نے پہلی کتابوں میں بھی ذکر کیا تھا۔ کئی بندے آپ کو ملیں گے، وہ کہیں گے جی یہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ اور یہ قرآن پڑھیں تو ان کو پتا ہو نا، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے اس کے بندوں کا ذکر کرنا۔ اچھا، سورت کا جو اختتام ہے، میں جب یہاں پہنچا تو اس وقت تو نہیں، وہ آگے وہ آخر والا سلسلہ پڑھ رہا تھا۔ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے زراعت کی، کھیتی بنائی، اس میں بیج ڈالے، پھر نرم نرم کونپلیں نکلیں، فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ، اور جب وہ عَلَىٰ سُوقِهِ، اپنی جڑوں پر توانائی کے ساتھ فصل کھڑی ہو گئی، مضبوط جڑوں پہ، تو اب زراعت کرنے والا جب اپنی فصل دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ یعجب الزراع، اب یہ جو جہاں سے آیت شروع ہوئی تھی، آخر میں بھی وہی ذکر ہے۔ فرمایا جس نے یہ فصل بوئی تھی نا، جب وہ فصل اپنی جڑوں پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو پھر وہ فصل والا جو ہے جس نے بوئی تھی اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ، لیکن اس فصل کو دیکھ کے اللہ کے منکروں کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ اشداء علی الکفار میں ایسے ہی نہیں، اپنی اسی آیت کے اندر ہی اس کی تفسیر موجود ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے منکروں کو انہوں نے تلواروں سے قتل کیا تھا، نہیں، وہ فصل جب نبی کے مشن کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہوتی ہے تو جتنی تکلیف کافروں کو اس وقت ہوتی ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک اور بھی یہاں بڑی عجیب بات ہے، آیت شروع ہوئی ہے محمد الرسول اللہ سے، لیکن جب فصل کی بات آئی تو پھر یہ نہیں کہا، پھر عموم میں بات کی، مثال عموم میں دی کہ جو بھی کوئی فصل بوتا ہے وہ اپنی فصل دیکھ کے خوش نہیں ہوتا، اور جب وہ پورے عروج پہ ہوتی ہے تو فصل کی ظاہر ہے بونے والے کو خوشی تو ہوتی ہے، اور دشمن جو ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اسی آیت کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ جو میرے بھائی دلاور صاحب کو اللہ نے توفیق دی، 24 سال ہو گئے والدہ صاحبہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ ان کی یاد میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، چونکہ قرآن اس میں فرق نہیں نہ کرتا، قرآن جو ہے نا اس حوالے سے فرق نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے وہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، صالح ہو نیک ہو۔ میں ایک دفعہ، ہمارے ہاں یہ مردوں کو بڑا ہوتا ہے نا زوم کہ ہم عورتوں سے بڑے افضل ہیں، تو میں کئی دفعہ پھر ایسے مردوں سے یہ سوال کیا کرتا ہوں کہ جس معاشرے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ
سیدہ فاطمہ تو زہرا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مائی رابعہ بصری، اس جیسی خواتین ہوں، وہاں تو اربوں مرد بھی ایک خاتون کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ معاشرہ عورت کو دوسرے درجے کا شہری کیسے کہہ سکتا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ تمام مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ آیت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے آئی تھی، اور اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا تھا کہ اے پیغمبر، ہم نے ذرا جب دیکھا کہ مالی حالات آپ کے کمزور ہیں تو ہم نے خدیجہ کے ذریعے تمہیں غنی کر دی۔ اس میں کسی مفسر کا اختلاف نہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ غار حرا میں جب سیدہ خدیجہ جاتی تھیں تو جبریل آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جب خدیجہ آئے تو اسے کہنا اللہ تجھے سلام کہتا ہے۔ تو مسلم معاشرہ تو کبھی یہ نہیں سوچ، چونکہ قرآن نے یہ تفریق مرد عورت کی اس حوالے سے کی نہیں نا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ بس مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو۔ اس دن جمعہ میں بھی ہم نے یہی بات، یوم تری المومنین والمومنات، تو نور تو وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ توفیق دی اللہ تعالیٰ نے بھائی دلاور صاحب کو، وہ اپنی روحانی ماں کے سلسلے میں یہ محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ اس آیت سے آپ نے سن لیا نا کہ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کا نہیں کرتے جو ہمارے ذکر کو جانتا ہی نہ ہو، ہم نہیں ان کا ذکر کرتے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بات بیان فرمائی۔ ہم جن کا ذکر کرتے ہیں نا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہمارا ذکر سنتے ہیں۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن پڑھتے ہوئے ان کو قرب رسول کیوں نصیب ہوتا تھا؟ صرف اس لیے کہ جب بھی وہ قرآن پڑھتے تھے تو وہ قرآن کی ہر آیت کو ذکر رسول سے جوڑتے تھے۔ اسی کو ہماری تصوف کی ٹرم میں فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ حقیقت گلزار صابری میں خواجہ شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی قول لکھا ہوا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں جب بھی قرآن کی تلاوت کے لیے قرآن کھولتا تھا تو مجھے قرآن کی ہر آیت میں میرے صابر پیا نظر آتے تھے، اور میں اور پھر میں جب غیاث الدین بلبن کے لشکر میں گیا اور وہاں میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو وہاں بھی میری یہی کیفیت ہوتی تھی۔ آج ہم نے خطبہ جمعہ میں یہ بات بیان کی تھی کہ ہمارے ہاں پیشوا اور امام وہ ہوتا ہے جو باقی الصفات نہ ہو بلکہ فنا فی الصفات ہو، جس کی اپنی صفتیں ابھی باقی ہیں نا، ہم اس کو امام نہیں مانتے۔ جس نے اپنا آپ خالی کر دیا ہو اور اس کے اندر صرف اللہ رسول کا نور شیخ کی نگاہ سے داخل ہو جائے، ہم انہیں امام مانتے ہیں، ہم انہیں پیشوا مانتے ہیں۔ اور یہ میں نے کشف المحجوب سے آج خطبہ جمعہ میں حضور داتا صاحب کا یہ جملہ عرض کیا تھا۔
انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک تو میں اکثر آپ کو وہ 27ویں پارے کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مجھے کئی دفعہ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ تصوف پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب آپ کو بلایا جاتا ہے تو وہ تصوف والے سارے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ ہمارا جو سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ قادریہ، جس کے پیچھے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی ظاہر ہے یہ سلسلہ روشن ہوا ہے، ہمارے تصوف کے پیچھے اصل میں اللہ کا کلام کھڑا ہوتا ہے۔ ہم بغیر دلیل کے کمزور بات نہیں کرتے، ہم سنی سنائی کہانیاں نہیں بیان کرتے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ پہلے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس کا جملہ ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ کیوں؟ یہ بھی میں عرض کر دوں آپ کو، پہچان کیوں ضروری ہے؟ اور جس کو پہچان نہیں وہ عبادت کیا کرے گا؟ وہ جس کو اپنے معبود کی پہچان ہی نہیں تو وہ کیا عبادت کرے گا؟ پہچان ہوگی تو عبادت کرے گا نا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان پہچان کے بغیر، پھر میں یہ بھی کہا کرتا ہوں، ہمارے ایک استاد تھے، یہ ان کا جملہ میرا نہیں ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ تہجد بڑی دنیا پڑتی ہے، کچھ لوگوں کی تہجد قرب کا باعث بنتی ہے اور کچھ کو تھکاوٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا، ایسے ہی تھکتے رہتے ہیں، رات کو جاگتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا، اللہ نے انسان کو اپنے عشق کے لیے پیدا کیا۔ انسان کے اندر دو ہی بڑی چیزیں ہیں، دل ہے اور دماغ ہے، باقی سارا جسم ان دونوں چیزوں کو سنبھالتا ہے، دل کو اور دماغ کو۔ جتنی مضبوط ہڈی یہ دماغ کے ارد گرد ہے نا، اتنی مضبوط اور کوئی ہڈی نہیں ہے۔ دماغ اور دل یہ دونوں اللہ نے اس لیے پیدا کیے ہیں، دل عشق کے لیے پیدا کیا ہے، دماغ معرفت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ جو میں نے سورہ والشمس سے آیات تلاوت کی، میرا اللہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس کو پہلے ذرا جو امام غزالی نے اس کی شرح لکھی ہے وہ میں عرض کر دوں، پھر آیت کی ذرا سمجھ آسانی سے آ جائے گی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کی مخلوقات تو اتنی ہیں کہ گنی نہیں جا سکتی، یا خلوی جانور بھی ہیں جن کا ایک ہی خلیہ ہوتا ہے، 2 والے بھی ہیں، 10 والے بھی ہیں، لاکھوں والے، ہمارے جسم میں لاکھوں خلیات ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مخلوقات تو بہت پیدا کی، لیکن 3 بڑی مخلوقات پیدا کی، فرشتے پیدا کیے، حیوانات پیدا کیے اور انسان کو پیدا کیا۔ بڑی مخلوقات میں ان کا نام آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ نے عقل دی، خواہشات نفس نہیں دی۔ عقل دی، خواہشات نفس نہیں دی۔ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، وہ بیمار نہیں ہوتے، ان کو بیوی بچوں کی کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو ہمسایوں کی، دوستوں کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی خواہش نفس نہیں ہے ان کی۔ حیوانات پیدا کیے، ان کو خواہشات نفس دیں لیکن عقل نہیں دی۔ فرشتوں کو عقل دی ہے،
خواہشات نفس نہیں دی۔ یہ جو آپ علماء سے حدیث سنتے ہیں نا، علماء سے آپ حدیث سنتے ہیں نا، اکثر محفلوں میں سنتے ہیں کہ جب یہ ذکر کی محفل ہوتی ہے تو فرشتے آ کے اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ہر وقت 24 گھنٹے جن کو کوئی کام ہی نہیں ہے ذکر کے علاوہ، وہ زمین پہ آ کے ذاکروں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اور بھائی تم تو خود ذاکر ہو، پھر یہ انسانوں کے ذکر کی محفلوں کے ارد گرد کیوں جمع ہو جاتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ذکر اللہ کا انسان کر سکتا ہے وہ فرشتے نہیں کر سکتے۔ جو درد کی دولت انسان کے پاس ہے وہ فرشتے کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو پتہ نہیں ہمارے ہاں کہاں سے یہ لوگ روایتیں لے آتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو مولوی یہ بھی سنائیں گے، وہ جو پہلی وحی آئی اور نبی پاک فرشتہ کہتا رہا اقرا، اور نبی پاک کہتے رہے مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ یہ نبی کی شان بیان کر رہے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم سکھایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتوں سے کہا ذرا چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کیا کہا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں ہے بس اتنا ہی ہے جتنا تو نے دیا ہے۔ اور پھر کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم اب تم ذرا نام بتاؤ۔ یہ بات قرآن بیان کر رہا ہے کہ فرشتے جو ہیں انہوں نے آدم کو سجدہ اس لیے کیا ہے کہ فرشتے کا علم کبھی بھی آدم کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر جو تھے وہ جی فرشتے نے پھر جفی ڈالی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بیان کرتے ہیں۔ یہ ہم نے لوگوں کو اپنے پیغمبر کا تعارف کروایا۔ وہ فرشتے جو آج بھی میرے نبی کے غلاموں کی محفلوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ذاکرین کو تلاش کرتے ہیں، انہاں نو کہو ہن ذرا نام یا تے پہلا لے آندے، تہاڈی مہربانی ہن ذرا گفتگو جڑی ہے نا ہو لین دو، یا تو یہ پہلے کر لینا تھا نا، پہلے بیٹھ جاتے۔ ہاں بس گفتگو اب ختم ہوگی تو پھر دیکھیں۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ فرشتے کے پاس تو خواہش نفس ہے ہی نہیں، اس کو تو نیند آتی نہیں۔ لیکن اللہ جب نبی پاک کے غلاموں کی صفت بیان کرتا ہے تو کہتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اس کو نیند نے جکڑا ہوا ہوتا ہے، نیند ہیوی ہوتی ہے، لیکن پھر میرے محمد کے غلام اس نیند کو ترک کر کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی پشتیں اپنے بستروں سے شناسا نہیں ہوتی۔ فرشتے ان ذاکرین کو تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ نفس کے معاملات بڑے عجیب ہیں، بہرحال وہ تفصیل جو ہے وہ دیکھ لیں کہ فرشتے کے پاس عقل ہے، خواہشات نفس نہیں ہے، اور حیوانوں کے پاس خواہشات نفس ہیں لیکن عقل نہیں ہے، اور انسان کے پاس عقل بھی ہے اور خواہشات نفس بھی، دونوں چیزیں۔
اب یہ ہے وہ لائن، یہ جو آیت اگر میں آپ کو سمجھا پاؤں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے نیکی کا بھی اور برائی کا بھی یہ دونوں تصورات انسان کے اندر رکھ دیے، تقوی بھی رکھ دیا ہے اور فجور بھی رکھ دیا ہے، ہدایت بھی رکھ دی ہے اور ضلالت بھی اس کے اندر رکھ دی ہے۔ اب اگلی آیت ہے قد افلح من زکاہا، اب کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھا، جس نے اس نفس کو پاک رکھا نا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو گندا کر لیا وہ ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ اب یہ دونوں ہی کیفیتیں ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی۔ ایک یہ کیفیت ہے کہ اگر تمہارا نفس پاکیزہ ہو جائے گا، اس کے لیے جو ٹرم امام غزالی استعمال کرتے ہیں یا جو ہمارے دوسرے فلاسفہ استعمال کرتے ہیں، میں وہی جملہ ان کا ہی دہرا دیتا ہوں۔ اگر تیری عقل خواہشوں پہ غالب آ جائے، عقل خواہشوں پہ غالب آ جائے تو پھر تو فرشتوں سے افضل، اور اگر تیری خواہشیں عقل پہ غالب آ جائیں تو حیوانوں سے بدتر۔ یا تو نے مسجود ملائک بننا ہے کہ فرشتے تجھے سجدہ کریں گے، یا پھر حیوان بھی نہیں رہنا، حیوانوں سے بدتر ہو جانا۔ یہ نامے پارے میں اب بیان کر دیا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔